اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ حصہ نمبر 2 آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا ناپاک ارادہ لے کر باپ کے پاس آئے اور باپ کے سامنے بڑی عاجزی سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، لیکن اپنے بیٹوں کی بے حد اصرار کی وجہ سے انہیں پھر جانے کی اجازت دے دی، اور اس طرح جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ان کو لے کر جنگل کی طرف سیر کے لیے نکل گئے۔ جب بردان یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر کافی دور ایک کنویں کے پاس پہنچ گئے تو سب بھائیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس پرانے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندر سے کافی تاریک تھا، اس لیے نہ کنویں کے باہر سے کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ کنویں کے اندر سے۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب انہیں اپنے باپ سے کیا کہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اتاری تھی اس پر بھیڑیے کے خون سے تر کر کے روتے ہوئے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگرچہ ہم اپنی بات کا جتنا بھی یقین دلائیں لیکن تم ہماری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ ہم ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب باپ نے بیٹوں کی زبانی یہ دل دہلا دینے والی بات سنی تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ کافی دیر تک آپ نے کیفیت میں رہے، لیکن انہوں نے اپنی دنیا اندھیری ہوتی دیکھی۔ آخر جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے تو بے تابی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ قمیض تو خون سے لت پت ہے، لیکن قمیض کہیں سے بھی ذرا پھٹی نہ ہوئی تھی، لہٰذا آپ جلد ہی جان گئے کہ اس تمام بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اپنے بیٹوں کی خوب خبر لیتا، لیکن آپ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس لیے نازک موقع پر بھی انہوں نے فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور اپنے غم زدہ دل کو قابو میں رکھا اور صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مدد مانگتے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، جو بات تم ظاہر کرتے ہو اللہ پر، میں اس پر اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ میرے بیٹوں، تم چاہے لاکھ بہانے تراشو لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھیڑیا میرے بیٹے کو اٹھا کر کھا جائے اور اس کی قمیض تو خون سے لت پاؤ لیکن وہ کہیں بھی پھٹی ہوئی نہ ہو۔ تم اس بات کا لاکھ ثابت کر لو لیکن میں کبھی یہ بات نہیں مانوں گا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ ٹھوس دلیل سن کر ان کے بیٹے شرم کے مارے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا اور اب اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا مکمل اندازہ ہو گیا کہ اس کے بیٹے جھوٹ بول رہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ اس بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئیں، میں ان سے خود پوچھ لوں گا کہ اس نے میرے بیٹے کو کیوں کھایا ہے۔ جب یہ بات ان کے بیٹوں نے سنی تو ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جلد یہ کام کریں گے تاکہ اپنے باپ کی نظر میں ہم اچھے بن سکیں، تاکہ ہمارا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا نہ جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بہادر بھی تھے اور کافی طاقتور بھی تھے اور نڈر تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور وہ گئے اور جنگل سے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئے اور لا کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بھیڑیا کو جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان عطا کی اور اس بھیڑیے نے تمام بات جو تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دی کہ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا، میں تو جنگل میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا جو میرے سے جدا ہو گیا تھا، اور میں اس کی جدائی میں نڈال ہو کر پھر رہا تھا اور یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے اور میرے منہ پر بکری کا خون لگا کر آپ کے سامنے مجھے پیش کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کی بات سنی تو اس کے علاوہ ان کے بیٹے جو ہے وہ اس بات کو سن کر ہکا بکا رہ گئے کہ کیا کبھی کوئی بھیڑیا بھی بول سکتا ہے۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے زبان ملی اور انہوں نے ساری بات سچ یعقوب علیہ السلام کو بتا دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم سچے ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو چکا کہ ستیلے بھائیوں نے اپنے بھائی سے انتقام لے لیا ہے اور اسے اپنے پرانے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت بیٹے کی جدائی کے غم میں آنسو بہاتے، افسردگی کے عالم میں بیٹھے آنسو بہاتے رہتے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے تابی کے عالم میں کہا، اے جبرائیل، ہمارا یوسف کہاں ہے؟ تو کہاں ملے گا؟ اسے کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے خدائے بزرگ و برتر، تو ہی میرے یوسف کی حفاظت کرنا، اسے اپنے امان میں رکھنا۔ دوسری طرف جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اس کنویں کی دن رات مسلسل نگرانی کر رہے تھے جس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا۔ 2 دن تک مسلسل آپ کے بھائی وہاں پہرا دیتے رہے۔ پھر تیسرے دن انہیں ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ دور جا کر چھپ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ قافلہ
یہاں رکتا ہے کہ نہیں، اور دیکھنے لگے کہ قافلہ یہاں رکتا ہے کہ نہیں۔ جب قافلے والے کنویں کے نزدیک آئے تو اچانک اس کے اونٹ اور گھوڑے آگے نہ بڑھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے سردار سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، گھوڑے اور اونٹ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سردار نے سمجھا کہ شاید ہمارے جانوروں کو پیاس لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ کنویں کے آگے نہیں بڑھ رہے، اور ویسے بھی ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن سردار نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میں اس کنویں سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہوں، لیکن اس کا پانی بہت کڑوا ہے اور یہ پینے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو قافلے والے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بہت پیاس لگی ہے اور ہم اس پانی کو ایک دفعہ چیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، کیونکہ پانی آگے بہت دور ہے، اس لیے ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پانی اگر پینے کے قابل ہوا تو ہم ضرور پی لیں گے، نہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے ایک ڈول کنویں میں ڈالا اور اس میں تھوڑا سا پانی نکالا، اور اس کے حد کی انتہا نہ رہی کہ پانی اتنا میٹھا تھا کہ اس سے پہلے یہاں کا پانی بالکل بہت زہریلا اور کڑواہٹ سے بڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جب یہ پانی چکھا تو ان کو لگا کہ اس میں تو بالکل بھی کڑواہٹ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں موجود ہونے کی برکت کی اور رحمت کی وجہ سے اس پانی کو میٹھا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح قافلے والے اور سردار بہت خوش ہوئے کہ نہیں، اس سے پہلے ایسا میٹھا اور صاف پانی کہیں نہیں ملا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ ڈول کنویں میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ اور کنویں سے باہر نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب ڈول کنویں سے نکالا گیا تو قافلے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنا خوبصورت لڑکا اس کنویں میں کیسے آ گیا، اور انہوں نے فوراً سردار کو بتایا کہ کنویں میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ جب سردار کنویں کے پاس آئے تو اس بات کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنا خوبصورت لڑکا کنویں میں کیا کر رہا ہے، آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ جو بھی دیکھتا آپ کا شدائی ہو جاتا، آپ کے حسن کے گن گانے لگتا۔ قافلے کے سردار نے پوچھا، اے نوجوانوں، تم تو مجھے کسی اور مخلوق کے باشندے معلوم ہوتے ہو، سچ سچ بتاؤ، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلے والوں، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، نسل آدم سے میرا تعلق ہے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی جو کنویں میں کے کچھ فاصلے پر چھپکا یہ ماجرا دیکھ رہے قافلے والوں کے پاس پہنچے۔ قافلے والوں سے کہا، یہ نوجوان ہمارے گھر کا غلام ہے اور یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ کر کنویں میں چھپ گیا ہے، لہٰذا آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں کیونکہ یہ ہمارا غلام ہے اور اس پر ہمارا حق ہے۔ اپنے ستیلے بھائیوں کو یہ سفید جھوٹ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پہلے تو ارادہ کیا کہ وہ قافلے والوں کو ساری حقیقت بتا دیں۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر پاس ہی کھڑے ان کا ستیلا بھائی شمعون فوراً بھاگ گیا۔ کس نے چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، اگر تم نے ہمارے خلاف ایک بھی لفظ بولا تو ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ان کی خاموشی سے قافلے والوں نے یہی مطلب اخذ کیا کہ یہ جوان سچے ہیں اور کنویں سے نکالا جانے والا لڑکا ان کا غلام ہے۔ چنانچہ نئی صورتحال کے تحت قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں سے کہا، اگر یہ واقعی تمہارا غلام ہے تو اور تمہارے ڈر کی وجہ سے بھاگ کر یہاں کنویں میں آ چکا ہے تو تم ایسا کرو، تم اس غلام کو ہمارے ہاتھ بھیج دو۔ قافلے کے سردار کی بات سن کر کچھ دیر تو آپ کے بھائی سوچتے رہے، پھر اچانک بولے کہ ہمیں منظور ہے، آپ اس غلام کو خرید کر لے جا سکتے ہیں۔ قافلے کے سردار نے پھر کہا کہ ہمارے پاس اس وقت صرف 18 درہم ہیں، اگر تم چاہو تو اس کے بدلے اپنا غلام مجھے فروخت کر سکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنی رقم پر بھی رضامند ہو گئے، کیونکہ اس مقصد دولت حاصل کرنا تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑائی جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے دور کر دیا جائے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سے دوبارہ ملاقات کا کوئی امکان نہ بنے۔ یہاں یہ واضح ضروری ہے کہ اس وقت 2 مصری درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر تھے، چنانچہ اس حساب سے انہوں نے صرف 9 کنعانی درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو امیر قافلہ کے ہاتھ بیچ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو قافلے کے سردار کے ہاتھوں بیچ کے چلے گئے تو قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ مصر اس وقت تہذیب و تمدن کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں لایا گیا اور بازار میں لے جا کر اس کی بولی لگانی شروع کر دی۔ اس زمانے میں مصری فوج کا سپہ سالار، جو کہ ایک مالدار شخص تھا، اس وقت بازار میں چند غلام خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب اس کا گزر بازار میں اس راستے سے ہوا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی جا رہی تھی، جب اس شخص جس کا نام فتفیار تھا اس کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پڑی تو وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چنانچہ اس مصری سپہ سالار نے بھاری رقم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ سپہ سالار حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ شاہی محل میں لے گیا، جہاں ہر شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی آپ پر فریفتہ ہو گئیں اور آپ کو دیکھنے کی خواہش دوسری بار پیدا ہو جاتی۔ اس سپہ سالار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کو دے دیا اور ان سے کہا کہ یہ لڑکا میں نے تمہارے لیے بھاری قیمت دے کر خریدا اور تم اس کی اچھی طرح حفاظت کرنا اور اسے بطور بیٹا اس کی پرورش کرو، اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہ کرنا۔ جب زلیخا کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ اس بات سے دل سے عاشق ہو گئی اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عالی شان لباس مہیا کیا اور ان کے آرام کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی۔ زلیخا ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط فعل پر اکساتی رہتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی ان کی ایسی حرکتوں کی توجہ نہ دی، بلکہ وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید بیان کرتے تھے اور زلیخا کے برے ارادوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ زلیخا اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی کوشش میں ناکام رہتی۔ ابلیس نے حضرت یوسف اور زلیخا پر بھرپور اثر ڈالا اور معصوم نبی کے دل میں زلیخا کی خواہش پیدا کر دی۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آ پہنچے اور کہا، اے یوسف تو کیا کرتا ہے؟ دیکھ میں کتنی دور سے آیا ہوں، جس کا کام تو ادا کر رہا ہے نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اگر تو گناہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو تیرا نام دفتر نبوت سے خارج کر دیا جائے گا اور تمام عمر دست افسوس ملے گا۔ ان کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام بے حد حیا آئی اور خوف خدا سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ قریب ہی ایک بت رکھا ہوا تھا جس پر زلیخا نے پردہ ڈال دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ماجرا دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس سے بہت شرم آ رہی، اس لیے میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے زلیخا، تجھے اس پتھر کے بت سے شرم آتی ہے تو پھر میں اپنے خدا سے کیوں نہ ڈروں اور شرم و حیا نہ کروں؟ یہ کہہ کر آپ وہاں سے بھاگے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، پناہ باللہ، بلا شبہ وہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھ کو عزت دی رکھا ہے، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے اس طرح ہوا تاکہ نہ ہٹائیں۔ ہم اس برائی اور بے حیائی کو شک میں ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ زلیخا کا حضرت یوسف پر تہمت لگانا۔ ایک دن زلیخا ایک ہمسائی جو کہ بوڑھی عورت تھی زلیخا سے کہا، اگر تو حضرت یوسف علیہ السلام سے الگ محل تروا کر اس میں تمام رہائشیں مہیا کر اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جا کر اس سے اپنی خواہشیں پوری کر سکے گی۔ تب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ایسا کمرہ تیار کروایا جو کہ دیکھنے کے قابل تھا، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے اس کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو شک ہو گیا کہ یہ عورت کچھ غلط کرنے والی ہے۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو لاکھ کوششوں کے باوجود اپنا رخ ان کی طرف موڑ لیا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی اور اسی اثنا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب فتفیار عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور زلیخا کو ایسی حالت میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور زلیخا کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ کر زلیخا فوراً رونے لگی اور تو اپنے خاوند سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ آپ نے ایک ایسا غلام پا رکھا ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ بد فعلی کا ارادہ رکھتا ہے۔ زلیخا کے خاوند نے جب یوسف علیہ السلام کو بات کی حقیقت پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بات کا ثبوت مانگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رب العزت کے آگے دعا فرمائی کہ اللہ تو ہی میری مدد فرمانے والا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی اور اسی جگہ ایک شیر خوار بچے کو جو کہ ایک پالنے میں موجود تھا اس کو رب العزت نے بولنے کی طاقت بخشی، اور اس بچے نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں بلکہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ عزیز مصر نے گولان تان سے بچنے کے لیے یہ بات یہیں ختم کر دی، مگر وہ چھپ نہ سکی اور آہستہ آہستہ شاہی خاندان کی عورتوں میں پھیل گئی اور بلا بلا کہنے لگے۔ جب اس بات کا چرچا عزیز مصر کی بیوی تک پہنچا تو اس نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ یہ سوچ کر ایک دن اس نے شاہی خاندان اور رئیس شہری عورتوں کو دعوت دی۔ جب اس سب دسترخوان پر بیٹھ گئی اور چھریاں ہاتھ میں لے گئیں، کھانا شروع کیا اور گوشت وغیرہ اس سے کاٹیں تو عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو حکم دیا کہ وہ باہر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کے چہرے کی چمک اس قدر متاثر ان کے چیزیں کاٹنے کی بجائے چوڑیوں سے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہنے لگی، کون کہتا ہے کہ یہ انسان، یہ تو باخدا نور کا طلع ہے اور بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی یہ دیکھ کر خوش ہوئی اور اپنی کامیابی پر فخر کرنے لگی، یہی تو ہے وہ غلام جس پر تم نے مجھے بدنام کر رکھا ہے۔ عورتیں شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا اور دوسری عورتوں کے اپنے بارے میں بڑے اشتیاق سے بات کرتے سنا اور ان کے مکر و عزائم دیکھے تو انہوں نے بارگاہ زائد میں دعا مانگی اور رب العزت سے دعا کی کہ اے بارگاہ الہی، مجھے ان مکر و فریب عورتوں کے جال سے بچا لے اور مجھے قید ہونا بہتر ہے۔ آخر میں انسان ہوں اور فطرت انسانی کو میں نہیں صرف تو ہی زیر کر سکتا ہے، مجھے اس مصیبت سے بچا رب العالمین۔ اس بار میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف نے کہا، اے میرے پروردگار، جس بات کی تو نے یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ سے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی مکر سے نہ بچایا تو میری مدد نہ کی تو میں کہیں سے ان کی جانب جھک نہ جاؤں اور نادانوں سے نہ ہو جاؤں۔ اے پاس اس کے رب نے اس کے دعا قبول کی اور اس نے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے، جاننے اور سمجھنے والا ہے۔ بہرحال عزیز مصر پہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یوسف سچ ہے، اس لیے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا، مگر عزیز مصر نے جانا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو سزا دیتا ہے تو خود بھی بدنام ہو جائے گا، اس لیے چند لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑے عرصے کے لیے قید میں ڈال دو اور بات کو یہاں ہی دفن کر دو۔ تب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ جب ان کو قید میں ڈالا گیا وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔